بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء۔ دوستو، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس سورہ نساء کے آخری حصے میں جو آداب زندگی ہمیں سکھلایا ہے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو معانی اور جو خصائص ہیں، جو مقاصد ہیں، اسی کے ضمن میں ہیں، یا اسی کے ماتحت جو ساری چیزیں آتی ہیں، اسی منبع اور اسی سرچشمہ سے جو باتیں پھوٹتی ہیں، پاکیزگی کی، محبت کی، ہمدردی کی اور حقوق کی ادائیگی کی، اس کو ذکر کر رہے ہیں۔ انہی میں سے شعائر اسلام کی عظمت اپنے دل میں رکھنا اور اس کے جو حقوق ہیں ہمارے اوپر اس کو ادا کرنا، شعائر اسلام جو واجبات میں سے ہیں اس کو ادا کرنا، اور یہاں تک کہ نماز جو شعائر اسلام میں سے ہے اس کو واجبی طور پر ہر حال میں بندے کو اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کے لیے کہا ہے، اگرچہ وہ میدان جہاد میں بھی ہو۔ ہاں، اللہ نے کہا کہ کوئی حرج کی بات نہیں، اذا ضربتم فی الارض فلیس علیکم جناح ان تقصروا من الصلاۃ۔ اگر میدان جہاد میں ہو، بہت ہی مشکل کا عالم ہوتا ہے کہ آدمی جنگ میں واقع کر دیا جائے، جنگ اس پر مسلط کر دی جائے۔ آدمی کے ایمان و عقیدے کی حفاظت، اپنی جان کی حفاظت سے پہلے، جان اور آبرو کی حفاظت اور اس سے پہلے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر جنگ کو مسلط کر دیا گیا تو کیا کرے انسان؟ میدان جنگ میں تو جائے گا، ایسی تو نہیں مر جائے گا، کیونکہ ایک دن تو مرنا ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ عزت کی موت مرے، لڑ کے مرے، ظلم کا دفاع کرتے ہوئے مرے۔ تو جب ایسے عالم میں انسان کے سامنے اگر نماز کے ادا کا وقت آ جائے تو نماز کو ادا کرے، چاہے ہاف، آدھا، ان تقصروا من الصلاۃ، کہ تم نماز کو قصر کرو۔ اور پانچویں بات جو بتایا ہے ان تمام باتوں میں سے کہ عدل اور انصاف کو قائم کرو، ظلم سے بچو، اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ عاطفیت اور دلی میلان کی وجہ سے کہیں تم ظالم کے حق میں بول پڑو، ظالم کی طرف چلے جاؤ، یا رشتہ داریوں کی وجہ سے۔ تو ان تمام چیزوں کے بارے میں اللہ نے روکا ہے اور کہا وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا، اور جو خیانت کرنے والے، ظلم کرنے والے ہیں اس کے جھگڑے میں نہ پڑو، ان کا حقدار یا ان کی حق میں بولنے والے یا ان کا ساتھ دینے والے نہ بنو۔ اور اگر آپ کو کوئی شخص جیسے کہ لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ و معروف، بہت سارے لوگ ہیں جو گفتگو کرتے ہیں، خود اللہ کے رسول کے خلاف لوگ گفتگو کرتے تھے، یا آپس میں اپنے بھائیوں کے خلاف سرگوشی کرتے ہیں تاکہ دوسروں کو تکلیف ہو۔ تو اللہ نے اس چیز سے روکا ہے، کہا کہ اگر کوئی سرگوشی کرے تو کوئی صدقہ وغیرہ دینے کی بات ہو، نیکی کی بات ہو، لوگوں کے درمیان اصلاح کی بات ہو تو کر سکتا ہے، باقی ایک دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کر سکتا ہے۔ اور یہاں تک کہ کہا کہ جو ظلم کا راستہ ہے اس سے بالکل رکنا ہے، اس دروازے کو، ان دروازوں کو بند کرنا ہے جن میں سب سے سر فہرست شرک کا ظلم، شرک والا ظلم، اللہ کے ساتھ کوئی شرک کرے۔ اور دوسرا ظلم کہ دلی میلان کسی کی طرف ہو، جو شیطان کا مدخل ہوتا ہے کہ انسان عدل و انصاف قائم کرنے جا رہا ہے اور اس کو پامال کر دینے کے لیے، اس کو ختم کرنے کے لیے انسان کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے اور چاہتا ہے کہ وہ بگڑ جائے، یا کبھی کبھی انسان خود جان بوجھ کر کے ایسا کرتا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا من یعمل سوءا یجز بہ، جو بھی برا عمل کرے گا اس کا بدلہ اسے ملے گا۔ اور فرمایا کہ ظالم کی قوت تمہیں اس بات کی طرف نہ لے جائے کہ کمزور کے اوپر ظلم ڈھاؤ، یعنی کبھی کبھی ظالم ایسا ہوتا ہے کہ تم کو بھی خوف میں لا دے یا تم کو لالچ دے، اور تمہیں اور جس پر ظلم ہو رہا ہے تم کو بھی اپنے ساتھ کر لے ظلم کرنے میں۔ تو ان تمام باتوں سے روکا ہے اور کہا کہ دنیا کی معمولی فائدے کی خاطر تم ظالم کا ساتھ مت دو۔ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ، جو دنیا کا بھلا چاہتا ہے، دنیا کا فائدہ چاہتا ہے، تو اللہ کے پاس معلوم ہونا چاہیے دنیا کا بھی
اور آخرت کا بھی، دونوں کی بھلائی موجود ہے۔ تو آپ بھائی آخرت کی بھلائی چاہیں، اللہ دنیا کی بھلائی دے گا ہی۔ اب بھلائی میں تمام چیزیں آتی ہیں، صحت و عافیت، سکون، مال، دولت، اجر، ثواب، ساری چیزیں ہیں۔ تو بہت سارے لوگ صرف دنیا کے فائدے کے لیے اپنے ایمان کو بیچ ڈالتا ہے، تو اللہ نے کہا نہیں، اللہ ہی کی طرف سے دنیا کا بھی فائدہ ہے اور آخرت کا بھی فائدہ ہے۔ تو تمہیں اور ہمیں چاہیے کہ اس انصاف کو قائم کرو، کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ ولو علی انفسکم، کہ تم انصاف کو قائم کرنے والے بنو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ تعالیٰ کو سچ مانتے ہوئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو گواہ بناتے ہوئے تم انصاف پر قائم رہو، گرچہ اپنے ہی اوپر ہو، اپنے والدین کے اوپر ہو یا رشتہ داروں کے بارے میں ہو، کسی سے کوئی رعایت نہیں کرنی، انصاف کو ہر حال میں قائم کرنا ہے۔ اور کہا کہ ایسا نہ ہو کہ تو دوہری پالیسی والے، ڈبل شکل والے مت بنو، اور اس میں واضح پیغام دیا ہے اس صورت کے اندر کہ سچوں کا انجام تبھی اچھا ہوگا جب وہ انصاف کو قائم کرنے والے ہوں گے، چاہے کوئی غنی ہو یا فقیر، اور اسی طریقے سے برے لوگوں کی صحبت سے بچنے والے ہوں گے۔ اور اللہ نے فرمایا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ، ایسے لوگ جو ظلم کے بارے میں، بڑھاوا دینے کے بارے میں بات کرتے ہیں یا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف کوئی بات کر رہے ہیں، دین کے خلاف بات کر رہے ہیں، تو اللہ نے کہا ایسے لوگوں کے ساتھ اپنی جانشینی اختیار نہ کرو، دور رہو ان لوگوں سے، یا یہاں تک کہ وہ دوسری گفتگو نہ کرنے لگیں۔ اور اسی طریقے سے جو لوگ اس طرح کے عمل میں رہیں گے تو سمجھیے کہ وہ سچا مومن نہیں ہے، دوہرے چہرے والے ہیں۔ اور دوہرے چہرے والوں میں سے اور وہ لوگ بھی ہیں جو کبھی مومنوں کے ہم میں ہاں میں ہاں بھرتا ہے اور کبھی کافروں کے ہاں میں ہاں بھرتا رہتا ہے۔ تو کہا اللہ نے یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے مومنوں کافروں کو اپنا دوست نہ بناؤ مومنوں کو چھوڑ کر کے، یعنی کبھی تھوڑے سے فائدے کے لیے مومن کے ساتھ دوستی کرو، ایسا نہ کرو۔ آج دنیا میں ہو رہا ہے نا، دنیا کی بادشاہت بچانے کے لیے کافروں کے ساتھ دوستی کر رہے ہیں مسلمانوں کو۔ بس اللہ تبارک و تعالی ہدایت دے۔ اور فرمایا کہ اگر غیبت کرنی ہو تو کرنا جائز ہے، یہود و نصارہ کی جو ظالم ہے، جو دشمن ہے اسلام کے، ان کے خلاف بکا جا سکتا ہے۔ اللہ نے کہا لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تبارک و تعالی پسند نہیں کرتا ہے کہ علی العلانیہ کوئی بری بات کہی جائے، مگر یہ کہ جو ظلم کیا جائے، جس پر ظلم ہو وہ اپنے ظلم کے بارے میں دوسرے کے پاس کہہ سکتا ہے کہ فلاں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، خاص طور سے اہل کتاب وغیرہ ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے ان ظالموں نے، یہودیوں نے یہاں تک کہا ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اللہ تعالیٰ کو عیاناً آنکھوں دکھاؤ کہ کیسے اللہ کہاں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہیں صاعقہ کے عذاب میں، بجلی کی عذاب اور گرج کے عذاب میں انہیں گھیر لیا ان کے ظلم کی وجہ سے۔ تو کسی بھی طرح کا ظلم نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان لائے ہیں تو پورے طور پر اللہ تعالیٰ پر ایمان لائیں، اور اللہ تعالیٰ نے جو انہیں سزا دی، کیونکہ انہوں نے جو وعدہ اور عہد و پیمان اللہ تعالیٰ سے کیا تھا ان کو توڑا تھا، بہین طور کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کیا، انبیاء کرام کا انہوں نے قتل کیا، اور ان لوگوں نے کہا قلوبنا غلف، ہمارے دل پر پردہ پڑ چکے ہیں خود بخود۔ بھائی غلف کہاں سے آ گیا؟ تم خود نے اپنے دل پر پردہ ڈال دیا، اللہ نے ہدایت کے راستے کھولے، انبیاء کو تم نے قتل کر دیا۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے، انسان خود سے اپنے اوپر مصیبت لیا ہے اور لیتا ہے، اس لیے مصائب ان کے ساتھ آتے ہیں۔ اور اللہ نے کہا کہ سب کے سب ایک امت بن کر کے زندگی گزارو، ایک جماعت، ایک جھنڈے تلے ہو کر کے زندگی گزارو، عقیدہ توحید کو قائم کرنے والے بنو، کیونکہ اللہ نے فرمایا انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ، کہ بے شک ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے، ایسے ہی جیسے کہ ہم نے نوح علیہ السلام کی طرف اور باقی دوسرے نبیوں کی طرف وحی کی تھی۔ یعنی انبیاء سب ایک ہی خاندان ہیں اور اللہتی بھائی ہیں۔ اور یہ بھی کہا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، یہ کوئی بڑے حرج کی بات نہیں کہ مسیح عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بندے ہوں،
میرے دوستو کتنے بھی مکرم ہو، کتنا بڑا بھی معجزہ ملا ہو کسی کو، وہ اللہ کے بندے ہونے میں کوئی حرج نہیں. یہاں تک کہ فرشتے جو مقرب ہیں، اللہ کے قریب ہیں، وہ اللہ کے بندے ہیں. بندہ کا معنی آپ جو لیجئے. تو اسی لیے کہا کہ کسی کا امتیاز اگر کچھ ہے تو یہی ہے کہ وہ اللہ کا بندہ ہے. اور جتنا بڑا امتیاز اور بڑا امتیاز اور بڑی خصوصیت مخلوق کے لیے، چاہے مخلوق کی کوئی بھی قسم ہو، بندہ ہونے میں ہے، اس سے بڑی خصوصیت اور کسی چیز میں نہیں. کیونکہ جتنا بھی بڑا انسان اللہ کا مخلوق ہے، وہ اتنا ہی عبدیت اور بندگیت میں. دیکھیں نا، فرشتے سب سے بڑی مخلوق ہیں اور سب سے زیادہ بندگی نبھا رہے ہیں کہ نہیں نبھا رہے ہیں. اللہ نے ان کو بہت ساری چیزوں پر فوقیت دی ہیں. تو اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا. جو بھی ایمان لائیں گے اللہ پر اور اللہ تعالیٰ کی بات پر جو ڈٹ جائیں گے، اللہ کے کلام کو مضبوطی سے پکڑیں گے، اللہ تعالیٰ انہیں اپنے رحمت میں داخل کر لیں گے اور اپنے فضل سے انہیں اپنی طرف ہدایت دیں گے جو صراط مستقیم کا ہے. تو میرے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں زندگی کا طریقہ سکھلایا اور آخر میں ہر چند ہمیں یہ بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو پیغام ہے، تو ہو سکتا ہے کبھی بات یہاں سے وہاں یہود و نصارہ اور دوسرے انبیاء تک لے جائیں لوگ بہکانے کے لیے، تو ان ساری باتوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح کیا. یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم. اللہ تعالیٰ کھول کر ساری باتیں تمہیں قرآن میں اس لیے بتا رہا ہے کہ کہیں تم گمراہ نہ ہو جاؤ، اور اللہ ہر شے کو جاننے والا ہے. تو میرے دوستو، اس سورہ کے اندر امت کے درمیان کیسے اخوت و بھائی چارگی اور دین کے قیام کے ساتھ زندگی گزرے گی، اس کے یہ درس دیا گیا ہے. اللہ جل شانہ ہمیں ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین.